بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شینشین بتشریف فرما صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، وہ تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران، معزز حاضرین اکرام، میں سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں مرکزی حکومت اور وزیر اعظم کے اس فیصلے کے کہ آج انہوں نے ہم کو احتجاج کرنے کا بھی موقع نہیں دیا اور صرف 100 لوگ کے ساتھ یہ کہا کہ پرمیشن دیا گیا کہ ہم یہاں پر احتجاج کریں۔ یہ ان کی ہٹلر شاہی ہے، یہ ان کا ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ یا ان کی ایک مانسکتا کو دکھاتا ہے۔ اگر کوئی پردھان منتری کی تعریف میں کوئی جلسہ کرنا چاہتا تو بی جے پی 10,000 لوگوں کا پرمیشن دیتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو بڑی مایوسی ہوئی اور جو سپریم کورٹ میں جو انٹریم آرڈر آیا وہ یقیناً وقف کی جائیدادوں کو بچا نہیں پائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو انٹریم آرڈر ہے وہ صرف سیکشن 3C جو کلیکٹر کو اجازت تھی اس کے اوپر کسی حد تک روک تھام لگائی گئی۔ 5 سال کا جو لزوم ہے کہ اس کو مسلمان ثابت ہونا، کورٹ نے کہا کہ رول بنائے جائیں، تو وہ ایک کنڈیشنل سٹے ہے۔ ایسا رول بنایا جائے گا کہ کوئی مسلمان جو ہے اپنی جائیداد کو وقف بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال یہ اٹھے گا کہ کیا آپ مسلمان ہے یا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوش نہ ہوں کہ سیکشن 3C پر روک لگ گئی۔ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر ہوگا جو تحقیقات کرے گا، اور دلی میں 123 پراپرٹیز ہیں جس کا DDA کہتا ہے کہ ان کی جائیداد ہے، جس میں ایک مسجد کے امام محب اللہ ندوی صاحب ہیں۔ تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے کہ ان 123 پراپرٹیز پر بھی بھارت کے وزیر اعظم کی نظر ہے کہ کیسا اس کو حاصل کیا جائے ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آثار قدیمہ ASI کے تحت آپ سچر کمیٹی اٹھا کر پڑھیے، 170 پراپرٹیز سچر کمیٹی نے لکھا اپنی رپورٹ میں جو وقف کی ہیں، آثار قدیمہ کے ماتحت ہیں، ان کا قبضہ ہے، یہ انکروچر لکھا ہوا ہے ورڈ۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر سٹے نہیں دیا تو اس کا ہوگا یہ کہ جہاں یہ جائیداد وقف تھی اب یہ وقف نہیں رہے گی۔ ASI اس کو کنٹرول کرے گا، اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کے کیس پر پڑنے والا ہے، اور جو موجودہ درگاہیں، خانقاہیں، مساجد پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے ASI میں، ہو سکتا ہے کہ شرارت کرے وہاں پر کہ آپ صرف جمعے کی نماز پڑھیے یا عرس مت کریے، عمارت فلاں ہے، ایسی ہے۔ لیمیٹیشن ایکٹ تلنگانہ، آندھرا، تمل ناڈو میں ہندو اینڈومنٹ بورڈ کے اوپر لیمیٹیشن قانون نافذ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی سپریم کورٹ نے سٹے نہیں دیا۔ تو یعنی جہاں جہاں وقف کی پراپرٹیز پر اللیگل انکروچمنٹ ہے، قابض لوگ ہیں، وہ مالک بن جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ شیڈول ٹرائب ایریا میں وقف اگر آپ کی بھی پراپرٹی ہوگی تو آپ وقف نہیں کر سکتے۔ یہ بتائیے کیسا ہوگا یہ؟ اگر کوئی مسلمان قانونی طور پر شیڈول ٹرائب ہو سکتا ہے تو جائیداد اگر اس کی ہے اور وقف نہیں کرے گا تو کیا یہ آرٹیکل 14 بولیے، آرٹیکل 15 بولیے، 26 بولیے، 29 بولیے، اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ وقف الاولاد کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وقف الاولاد کرنا چاہتا ہے تو بھارت کے وزیر اعظم کو مسلم بیٹیوں سے اتنی محبت ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بلقیس بانو کو بلا کر مل سکے، مگر وہ کہہ دیے کہ آپ اپنی جائیداد کو بچیوں کا حق مار کر وقف نہیں کر سکتے۔ دوسرے دھرم میں آپ اپنی پوری جائیداد کو اپنے بھگوان یا اپنی آستھا کی بنیاد پر دے سکتے، مگر یہاں پر یہ قانون بنا دیا گیا۔ افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بھی سٹے نہیں دیا، تو وقف الاولاد بھی نہیں ہوگا۔ اور وقف ایویکیو پراپرٹیز جو ویسٹرن UP میں، چندی گڑھ میں، پنجاب ہریانہ زیادہ ہے، اب اس کا مالک کلیکٹر بن گیا۔ اور یہ مت سمجھیے کہ کلیکٹر سروے کرے گا۔ اب جب کلیکٹر سروے کرے گا تو کلیکٹر ریاستی حکومت کے ماتحت کام کرتا ہے، اور کلیکٹر ایسا سروے کر کے بولے گا یہ پراپرٹی نہیں ہے وقف کی۔ تو اگر آپ بنیادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے انٹرم سٹے دیا ہے
उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी और ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। ने ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी, मगर एक इसमें इत्मीनान यह है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, उनका राइट है। तो ये वक्फ को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर एहतजाजी तौर पर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि मसाजिद में हर जुमे के दिन जितने इमाम हैं जो खुतबा या उससे पहले वाज करते हैं, बयान करते हैं, उनको इसके बारे में बोलते रहना चाहिए। और तैयार हो जाइए, इस मुल्क में अमित शाह NPR NRC करने जा रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को उठाकर बांग्लादेश में फेंक दिया, अब कह रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है। इतने झूठे हैं ये लोग कि 1951 से लेकर 2011 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन सिर्फ 4.4 बढ़ा। और होम मिनिस्टर रहे थे अमित शाह, कहते हैं आसाम की मिसाल। अरे आसाम को से नागालैंड बना, मेघालय बना, अरुणाचल बना। अगर किसी की आबादी 100 है, 100 में अगर 10 लोग इजाफा हुए तो 10% बोलेंगे। अगर किसी की आबादी 10 है, उसमें 10 लोग बढ़ गए तो 100%। तो ये इनका मामला है। तो ये NPR NRC भी कराना चाह रहे, 12 हर तरीके से मुसलमानों की शनाख्त को खत्म करना चाह रहे, मुसलमानों की मजहबी जो शनाख्त है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, मुसलमानों की जो मजहबी इबादत गाहें उसको छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे कोई मकसद नहीं, सिर्फ तबाह बर्बाद करना है, हमको बचाना है। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, उसके लिए इंशाअल्लाह हम तमाम कोशिश करना है। पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हम थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज 100 यहां पर जमा है, मैं लिख के दे रहा हूं वजीर आजम, इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा यहां पर 2 लाख लोग जमा होंगे तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम।